بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد تفسیر سورۃ الانبیاء علیہم السلام وہی مکیہ۔ سورۃ الانبیاء کی تفسیر و مختصر ترجمہ ہوگا انشاءاللہ۔ سورۃ الانبیاء مکے میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ الساعة على رؤوس الناس وهم في غفلة عنها۔ هذا تنبيه من الله عز وجل۔ الساعة على رؤوس الناس یعنی قیامت لوگوں کے سر پر کھڑی ہے۔ وهم في غفلة عنها اور وہ لوگ قیامت سے غفلت میں پڑے ہیں اور اپنے اپنے مستی میں مگن میں سو رہے ہیں۔ هذا تنبیہ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہے، وارننگ ہے۔ من اللہ عز وجل علی اقترابۃ الساعہ ودنوها، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہے کہ قیامت قریب ہے۔ اور وان الناس فی غفلۃ عنها، اور لوگ اس کی طرف سے غفلت میں ہیں۔ ای لا یعملون لها ولا يستعدون من اجلها، نہ تو اس کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، نہ تو اس کے لیے کوئی تیاری کر رہے ہیں قیامت کے لیے، اور نہ تو استعداد اور کوئی استعداد نہیں کر رہے، اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے۔ وروی النسائی عن ابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی غفلۃ معرضون۔ نسائی کی روایت ہے ابی سعید الخدری کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی غفلۃ معرضون قال فی الدنیا، یعنی غفلت یعنی دنیا ہے۔ وفی قال فی الدنیا وقال تعالی اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ، اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتے ہیں اللہ کا حکم آ گیا اور تم اس میں جلدی مت کرو۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اور جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت قریب آ گئی اور چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون۔ وقت حساب سے مراد قیامت ہے جو ہر گھڑی قریب سے قریب تر ہو رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو آنے والی ہے قریب ہے، اور ہر انسان کی موت بجائے خود اس کے لیے قیامت ہے۔ علاوہ ازیں گزرے ہوئے زمانے کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے، کیونکہ جتنا زمانہ گزر چکا ہے باقی رہ جانے والا زمانہ اس سے کم ہے۔ وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے
جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں. جو بھی نئی نئی اللہ تعالیٰ جو بھی نئی آیتیں جو ہے نا وہ اتارتے ہیں وہ سنتے ہیں اور اس میں کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں. یعنی قرآن جو وقتاً فوقتاً حسب حالات و ضروریات نیا نیا اترتا رہتا ہے، وہ اگرچہ انہی کی نصیحت کے لیے اترتا ہے لیکن وہ اس سے کھیل اور استہزاء کرتے ہوئے سنتے ہیں. یعنی اس میں تدبر غور و فکر نہیں کرتے. یہ مشرکین کفار کے لیے ہے، لیکن آج تو ہمارے پاس حال یہ ہو گیا کہ مسلمان ہی اس ٹائپ کے ہو گئے ہیں کہ بس جب کبھی ان کے پاس ان کو بلایا جاتا ہے دین کی طرف، بس اپنے اپنے کاموں میں مگن رہتے ہیں، کوئی سن کے نہیں سنے ویسا کرتے ہیں. لاہیۃ قلوبہم واسر النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم افتأتون السحر وانتم تبصرون. ان کے دل بالکل غافل ہیں اور ان ظالموں نے چپ کے سرگوشیاں کی کہ وہ تو تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ جو تم آنکھوں دیکھتے جادو میں آ جاتے ہو. روز نئی نئی باتیں کرتے ہیں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا ان کے لیے ناقابل قبول ہے. پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ تو جادوگر ہے، تم اس کی جادو میں دیکھتے بھالتے کیوں پھنستے ہو. قال ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. وہ تمام بندوں کی باتیں سنتا ہے اور سب کے اعمال سے واقف ہے. تم جو جھوٹ بکتے ہو اسے سن رہا ہے وہ، اور میری سچائی کو اور جو دعوت تمہیں دے رہا ہوں اس کی حقیقت کو خوب جانتا ہے. بل قالوا اضغاث احلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما ارسل الاولون. اتنا ہی نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ قرآن پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پراگندہ خیال اور پریشان حال میں جو خواب دیکھتے ہیں وہ صبح اٹھ کے سناتے ہیں. الیاذ باللہ. پراگندہ خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے. ان سرگوشی کرنے والے ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کہا کہ یہ قرآن تو پریشان خواب کی طرح پراگندہ افکار کا مجموعہ، بلکہ اس کا اپنا گھڑا ہوا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے. اور یہ قرآن کتاب ہدایت نہیں شاعری ہے. یعنی کسی ایک بات پر ان کو قرار نہیں، ہر روز ایک نیا پینترا بدلتے اور نئی سے نئی الزام تراشی کرتے ہیں. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھیں، تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ یعنی جس طرح سمود کے لیے اونٹنی، موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا اور یہ ید بیضا وغیرہ تھا، یہ تمام چیز یعنی ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، یہ نہیں ہوا کہ ان کے حسب خواہش معجزہ دکھلانے پر وہ ایمان لے آئی ہوں، بلکہ معجزہ دیکھ لینے کے باوجود وہ ایمان نہیں لائیں، جن کے نتیجے میں ہلاکت ان کا مقدر بنی. تو کیا اگر اہل ایمان مکہ کو ان کی خواہش کے مطابق کوئی نشانی دکھلا دی جاتی تو وہ ایمان لے آئیں گے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ بھی تکذیب و عناد کے راستے پر ہی بدستور گامزن رہیں گے. آیت میں قریۃ بستی سے مراد اہل قریہ بستی کے باشندے ہیں. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحي اليهم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے،
اور جس کی طرف ہم وہی اتارتے تھے، پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ مشرکین مکہ سے مخاطب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے تھے، مالی حاضر رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، یہ کیا ہو گیا، یہ کیسا رسول ہے ہمارے پاس جو ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے، ہمارے ساتھ حوائج ضروریات وغیرہ تمام کرتا ہے، اور ہمارے ساتھ بازار میں پھرتا ہے اور بولتا ہے نبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیلنج کے ذریعے، اگر تمہیں نہیں معلوم تو اہل کتاب سے پوچھ لو، بس اہل الذکری، اہل الذکر کے مراد یہاں پر اہل ذکر یعنی کتابیں والے، اہل کتاب والے لوگ، پرانے لوگ، سابقہ اممیں۔ تو جتنے پیغمبر ہم نے سبھی بھیجے ہیں مرد تھے جس کی طرف ہم وہی اتارتے تھے، پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو۔ یعنی یہ ان کا رد ہے جو کہتے تھے کہ یہ تو تمہاری طرح بشر ہے۔ فرمایا آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے گئے ہیں وہ مرد ہی تھے، ان سے معلوم ہوا کہ فریضہ رسالت مردوں کے ساتھ ہی خاص رہا ہے۔ اہل الذکر، اہل علم سے مراد اہل کتاب ہیں جو سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ ان سے پوچھ لو کہ پچھلے انبیاء جو ہو گزرے ہیں وہ انسان تھے یا غیر انسان، وہ تمہیں بتلائیں گے کہ تمہیں تمام انبیاء انسانی تھے۔ اس سے بعض حضرات تقلید کا اس بات کرتے ہیں جو غلط ہے۔ تقلید یہ ہے کہ ایک معین شخص اور اس کی طرف منسوب ایک معین فقہ کو مرجع بنایا جائے اور اسی پر عمل کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بغیر دلیل کے اس کی بات کو تسلیم کیا جائے، جبکہ آیت میں اہل ذکر سے مراد کوئی متعین شخص نہیں ہے بلکہ ہر وہ عالم ہے جو تورات و انجیل کا علم رکھتا ہے۔ اس سے تقلید شخصی یا تقلید مطلق کا اس بات ہوتا ہے یا ان کی نفی۔ اس میں تو علماء کی طرف رجوع کرنے کی تاکید ہے جو عوام کے لیے ناگزیر ہے، جس سے کسی کو مجال انکار نہیں، نہ کہ کسی ایک ہی شخصیت کا دامن پکڑ لینے کا حکم۔ علاوہ ازیں تو تورات و انجیل منسوس کتابیں تھیں یا انسانوں کی خود ساختہ فقہ ہیں۔ اگر وہ آسمانی کتابیں تھیں تو مطلب یہ ہوا کہ علماء کے ذریعے سے نصوص شریعت معلوم کریں جو آیت کا صحیح مفہوم ہے، اور اگر وہ کسی شخص یا ایک استاد اور ان کے شاگردوں کے اقوال کا مجموعہ تھیں تو پھر یقیناً فقہی تقلید کا جواز اس آیت سے نکل آتا ہے۔ لیکن کیا وہ آسمانی کتابیں واقعی آراء الرجال کا مجموعہ ہی تھیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔